السلام علیکم. یہ ویڈیو کافی دن بعد اپلوڈ کر رہی ہوں، مگر غالب نے کہا تھا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ہمارا آج کا موضوع ہے شعری اصطلاحات. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصرع. مصرع کسی بھی شعر کی ایک سطر کو کہا جا سکتا ہے، اور شعر کے پہلے مصرعے کو ہم مصرع اول جبکہ دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں. شعر ملاحظہ کیجیے. سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. قافیہ یعنی رائمنگ ورڈز. قافیہ ایسے الفاظ جو سننے میں ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، اور کسی بھی شعر کے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیے کا استعمال لازم ہے. شعر دیکھ لیتے ہیں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. یہاں ذرا اور فضا ہم قافیہ الفاظ ہیں. ردیف قافیے کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جن کی تکرار پر ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں جو ہے خوبصورتی جنم لیتی ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. اس شعر میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا بڑی خوبصورت ردیف ہے. مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. دونوں مصرعے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہیں. مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اور اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص یعنی شاعر کا نام شامل نہ ہو تو کیا وہ شعر مقطع کہلائے گا؟ بالکل بھی نہیں، ایسا شعر مقطع نہیں کہلائے گا. کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. مومن جو ہے وہ تخلص ہے. تخلص. اب تخلص کیا ہے؟ جو کسی بھی شعر کو مقطع بنا دیتا ہے. شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے جو قلمی نام استعمال کریں وہ تخلص کہلاتے ہیں. جیسے اسد اللہ خان غالب تخلص کرتے تھے. مومن خان مومن کا تخلص مومن تھا. کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. ترکیب دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ نئے معنی پیدا کریں جن کو سننے میں لطف محسوس ہو. جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے. جشن مقتل ایک ترکیب ہے جو ایک معنی کو جنم دے رہی ہے. تشبیہ یعنی سملی. کسی ایک شے کو کسی دوسری شے سے باہمی خصوصیت کی وجہ سے ملا دینا. مثال کے طور پر چاند سا چہرہ. اب چاند خوبصورت ہے، چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اسے چاند سے تشبیہ دے دی گئی. شعر میں مثال دیکھ لیتے ہیں. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. استعارہ جسے آپ میٹافر کے نام سے بھی جانتے ہیں. کسی شے کی خصوصیت کو کسی دوسری شے سے منسوب کر دینا. جیسے میرا چاند. اب چاند سا چہرہ نہیں ہے، چہرے کوئی چاند بنا دیا گیا. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں ایک اور فنی خوبی نظر آ رہی ہے. صنعت تکرار. تکرار یعنی بار بار الفاظ کا آنا. پتا پتا بوٹا بوٹا یہ صنعت تکرار کی مثال ہے جس سے آگے ہم مزید تفصیل سے جان لیتے ہیں. کسی لفظ کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ کلام میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنا صنعت تکرار کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پہ شعر دیکھتے ہیں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو آتے آتے جو ہے وہ صنعت تکرار ہے. تلمیح ایسے الفاظ جن سے کسی تاریخی، کسی مذہبی یا فرضی قصے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا مقصود ہو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی.
اب آتش نمرود جو ہے اس سے حضرت ابراہیم کے آگ میں کود جانے والے واقعے کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ہمارے سلیبس میں طلوع اسلام میں تلمیح کی بہت سی مثالیں ملیں گی جو اگر نظم پہ غور کیا جائے تو ہمیں بہت سے واقعات کی طرف انڈیکیٹ کریں گی۔ صنعت تضاد یعنی اپوزٹس، کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متضاد ہوں، اپوزٹ ہوں، ضد ہوں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ آگ اور پانی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ سہل ممتنع، ایسا شعر جو اس قدر آسان الفاظ میں ادا ہو کہ مزید سلاست کی گنجائش باقی ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پر شعر دیکھ لیتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ رجائیت، اسے ہم نے ادبی اصطلاحات میں بھی دیکھا تھا، آج اسے اشعار کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں۔ پر امید مثبت سوچ کا اظہار۔ آتش کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اس میں ایک اور فنی خوبی بھی ہے، جی ہاں، صنعت تضاد یعنی خزاں اور بہار ایک دوسرے کے متضاد الفاظ۔ کنوتیت جو کہ رجائیت کا متضاد ہے۔ مایوسی، یاس، پسندی، نا امیدی، منفی سوچ کو ظاہر کرنا۔ شعر دیکھ لیتے ہیں۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، بس ہر سو مایوسی نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس شعر میں۔ تضمین، تضمین اصطلاح میں تضمین سے مراد ہے کہ کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر اپنا مصرع لگانا، اور تضمین کا جو مصرع ہوتا ہے اسے واوین میں لکھا جاتا ہے یعنی سپیچ مارکس میں لکھا جاتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ وہاں دیکھ لیتے ہیں ایک روز فتنہ، جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، سپیچ مارکس میں آ گیا۔ اور ہمارے پاس جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہے اس میں بہت سے تضمین کے اشعار ہیں جو کہ آپ کو اس میں سپیچ مارکس میں نظر آئیں گے۔ رعایت لفظی، کسی لفظ کو اس انداز سے استعمال کرنا کہ سننے والے کو اس لفظ کے دو مختلف معنی جو ہے وہ سمجھ میں آئے، محسوس ہوں، اور مزاح کی ایک کیفیت بھی پیدا ہو۔ اکبر الہ آبادی کا ایک مشہور قطعہ ہے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اس قطعے کی خوبصورتی جو ہے اس کی رعایت لفظی میں ہے۔ پردہ جو جسم کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے وہ مردوں کی عقل پر پڑھ کر ایک مزاح کا رنگ پیدا کر رہا ہے، اور محاورہ ہے نا عقل پر پردہ پڑنا۔ صنعت لف و نشر، لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی نشر کر دینا، پھیلا دینا۔ کلام میں چند جو ہے پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کرنا اور پھر ان کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں بات کو پھیلانا۔ شعر دیکھ لیتے ہیں۔ کتنا سبیح چہرہ کتنی سیاہ زلفیں، پھیلا ہوا اجالا سمٹی ہوئی گھٹائیں، یعنی چہرہ اور زلفیں، پھر نیچے ان کی ڈسکرپشن آ گئی۔ تو شاعر نے سبیح چہرہ کی نسبت سے اجالا اور سیاہ زلفیں کی مناسبت سے گھٹائیں کا ذکر کیا ہے۔ حسن تعلیل، کسی چیز کی کوئی ایسی انوکھی وجہ بیان کی جائے جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو۔ شعر دیکھتے ہیں۔ سب کہاں کچھ نالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ غالب نے اس شعر میں زمین کی کوکھ سے جنم لینے والے پھولوں گل لالا کی یہ شاعرانہ وجہ بیان کی ہے کہ دراصل جو خوبصورت انسان مرنے کے بعد مٹی میں دفن کر دیے جاتے ہیں وہ سب کے سب زمین میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتے، بلکہ ان میں سے چند لالا و گل کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ حسن تعلیل کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ صنعت ایہام، ایہام کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا، کسی شعر میں ایسا لفظ یا الفاظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب غور کیجئے تو ایک معنی جو لفظ سنتے ہی ذہن میں آتا ہے اور دوسرا معنی جو سوچنے کے بعد ذہن میں آتا ہے، لیکن شاعر کی مراد سوچنے کے بعد سمجھ میں آنے والی معنی کی ہوتی ہے، جیسے رات کاٹی خدا خدا کر کے میں ایہام ہے۔ شعر سن کر خیال آتا ہے کہ ہم تمام رات مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہے، مگر شاعر یہ مراد نہیں لے رہا،
خدا خدا کر کے رات کاٹنے سے مراد ہے کہ بہت مشکل سے وقت گزارنا، اور شاعر یہی مراد لے رہا ہے۔ کنایا، کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ بات کو اشارے سے کہنا ہے۔ علم بیان کی روح سے ایسا لفظ جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ غالب کا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں گھر یاد آیا، گھر کے سکون اور آرام کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد مکان بھی لیا جائے تو درست ہوگا۔ تجسیم نگاری، کسی مجرد یعنی غیر جسمانی چیز کو جسمانی شکل و صورت دینا۔ اقبال کی نظم ہے ایک آرزو، اس میں تجسیم نگاری کی بڑی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ یہاں شعر دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اب اداسی کے تو بال نہیں ہوتے، لیکن ناصر کاظمی نے اداسی کو ایک ایسی شکل دے دی ہے کہ وہ لمبے سے بالوں والی ایسی ہستی ہے جس نے شاعر کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ تجسیم نگاری ہے، یعنی اداسی جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ مضمون آفرینی، یعنی کوئی نیا اور منفرد خیال۔ مضمون آفرینی سے مراد انداز بیان ہے، نیا انداز بیان۔ شاعر کسی جذبے کو نئے اور مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہی جانا کہ کچھ نہ جانا، ہائے سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ یہ جو مضمون آفرینی ہے، یہ دبستان لکھنؤ کی جو ہے وہ ایک اہم خصوصیت ہے، اور یہ میر کا شعر ہم نے مثال کے طور پر دیکھا جس میں بڑا نادر خیال پیش کیا گیا ہے۔ ان شعری اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد سلیبس میں شامل جو اشعار ہیں، جو حصہ نظم ہے، اس کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، اور ان شعری اصطلاحات کو ان میں تلاش بھی کیا جا سکتا ہے۔